جواب میں ہلکا سا تبسم محمد بن اشد کے چہرے پر نمودار ہوا اور کہنے لگا، ابو جعفر منصور ناحق تفکرات میں پڑتا ہے۔ ابو مسلم خراسانی یا اس کے ساتھی کوئی ناقابل تسخیر تو ہے نہیں کہ جب وہ طوفان کڑا کریں گے تو طوفان پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت خلیفہ منصور نے تمہیں بلانے کے لیے میری طرف روانہ کیا تو اس وقت اس کے پاس کون کون تھا؟ جواب میں روح بن حاتم کہنے لگا، اس وقت میرے علاوہ خلیفہ منصور کے پاس عثمان بن نخیق اور ہمارے 2 ساتھی شبیب بن روا اور حرب بن قیس موجود تھے۔ جواب میں محمد بن اشد نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، دیوان خانے میں بیٹھو، میں تیار ہو کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اس پر روح بن حاتم نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، میرے بھائی وقت نہیں ضائع ہونا چاہیے، میں یہیں کھڑا ہوتا ہوں، تم جلدی جلدی تیار ہو کر آ جاؤ، پھر دونوں بھائی چلتے ہیں۔ محمد بن اشد نے اس سے اتفاق کیا، لہٰذا پلٹا، دیوان خانے میں آیا، اپنی ماں اور بہن کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی اس کی ماں عبادہ بنت عبداللہ بول اٹھی، بیٹے حویلی کے صدر دروازے پر دستک دینے والا کون تھا؟ جواب میں محمد بن اشد کہنے لگا، اماں روح بن حاتم آیا ہے مجھے بلانے، خلیفہ منصور نے طلب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی محمد بن اشد نے اپنا جنگی لباس پہنا اور دوبارہ دیوان خانے میں آیا، پھر چھوٹی بہن خالہ بنت اشد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، خالہ میری بہن میرے ساتھ آؤ، دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دو، میں روح بن حاتم کے ساتھ خلیفہ منصور کی طرف جاتا ہوں۔ جواب میں خالہ چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی، صدر دروازے تک آئی، محمد بن اشد روح بن حاتم کے ساتھ باہر نکل گیا۔ خالہ نے دروازے پر اندر سے زنجیر لگائی اور اپنی ماں کے پاس دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ روح بن حاتم کے ساتھ محمد بن اشد انبار کے قصر میں داخل ہوا۔ اس وقت خلیفہ منصور کے پاس شبیب بن روا، حرب بن قیس اور عثمان بن نحیق بیٹھے ہوئے تھے۔ روح بن حاتم کے ساتھ محمد بن اشد جب منصور کے پاس گیا تو منصور نے اسے اپنے قریب ہی نشست پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ چنانچہ سلام کرتا ہوا محمد بن اشد اس نشست پر بیٹھ گیا تھا جس کی طرف منصور نے اشارہ کیا تھا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد گفتگو کا آغاز منصور نے کیا اور کہنے لگا، ابن اشد میرے بیٹے، ابو مسلم خراسانی اس وقت انبار آیا ہوا ہے، میں نے اسے یہاں بڑی ترکیب سے بلایا ہے اور اس کا یہاں بلایا جانا اتنا ضروری تھا کہ اگر وہ نہ آتا اور اسے یہ شک ہوتا کہ ہم اس کے خاتمے کے در پہ ہیں تو خراسان کے اندر بغاوتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا، اس طرح ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور جب رکا تب محمد بن اشد اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں آپ ناحق اندیشوں میں پڑے ہوئے ہیں، ابو مسلم خراسانی اور اس کے ساتھی لوہے اور پتھر کے تو نہیں بنے ہوئے کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں اور کوئی ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں وہ خراسان کا رہنے والا ہے، ایک عرصے سے خراسان پر حاکم مقرر ہے، لہٰذا خراسان کی آبادی کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ جب خراسان میں اس کے قتل کی خبر پہنچے گی تو یقیناً حالات خراب ہوں گے، لیکن ایسے بھی نہیں کہ ان پر قابو بھی نہ پایا جا سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اشد رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، اگر آپ ابو مسلم خراسانی کو یہاں نہ بلاتے، صرف ایک بار بلاتے اور وہ آنے سے انکار کرتا تو میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف لشکر کشی کی جانی چاہیے تھی۔ اگر آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ خراسان کے اندر اس نے ایسی طاقت پکڑ لی ہے کہ مملکت کی چولیں ہلا کر رکھ دے گا تو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی آپ کے علاوہ اگر کسی کو شک ہے کہ ابو مسلم خراسانی خراسان کے اندر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلے گا تو اسے رہا کر دیجئے، اسے خراسان کی طرف جانے دیجئے، دوبارہ اسے اپنے پاس طلب کیجئے۔ اس کے بعد اگر وہ نہیں آتا تو آپ ایک لشکر مجھے اور میرے خالہ زاد خازم بن خزیمہ کو مہیا کر دیجئے گا، پھر آپ دیکھیں گے ابو مسلم خراسانی خراسان میں کیسے قابو نہیں آتا۔ میں جانتا ہوں اس کے مارے جانے کے بعد کئی جگہ بغاوت اٹھے گی، لیکن اس کے سارے ساتھی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ آپ اس کے وزیر ابو اسحاق خالد بن عثمان کی مثال لیجئے، آپ نے اسے اپنے پاس بلایا، جب آپ نے اسے یہ لالچ دیا کہ اگر وہ مسلم خراسانی کو اس بات پر آمادہ کر لے کہ وہ انبار میں آپ کے پاس آ جائے تو آپ ابو مسلم کے بعد اسے خراسان کا حاکم مقرر کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی اس پیشکش پر ابو اسحاق خالد بن عثمان کتنا خوش ہوا تھا، حالانکہ ابو اسحاق کو ابو مسلم خراسانی کے بہترین جانثاروں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن جو ہی اسے خراسان کی حاکمیت کے الفاظ کا لشکارہ ملا وہ فوراً اصل راستے سے ہٹ کر اپنی ذاتی رائے اختیار کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ بہرحال اب جب کہ ابو مسلم خراسانی یہاں آ چکا ہے، اس کے ساتھ ایک لشکر بھی ہے جس نے شہر سے باہر قیام کر رکھا ہے، اور ابو مسلم خراسانی انبار کے مہمان خانے میں قیام کر چکا ہے۔ اب آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟
یہاں تک کہنے کے بعد محمد بن اشت جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے ابو جعفر منصور کہنے لگا، ابن اشت میرے بیٹے، جو کچھ تم نے کہا ہے درست ہے، لیکن اس ابو مسلم خراسانی نے خراسان کے اندر اپنی جڑیں کافی دور تک پھیلا رکھی ہیں۔ تم جانتے ہو اس کے ساتھیوں میں سے فیروز سمباد بڑی اہمیت رکھتا ہے، بظاہر مسلمان ہے لیکن حقیقت میں مجوسی ہے۔ بیٹے میں ابھی سے تمہیں بتائے دیتا ہوں، جو ہی خراسان میں ابو مسلم خراسانی کے قتل کی خبر پہنچے گی، یہ فیروز سمباد اور اس کے بہت سے سالار اور ساتھی واپس مجوسیت کی طرف چلے جائیں گے اور مملکت کے خلاف بغاوت کھڑی کر دیں گے۔ ان کے علاوہ خود ہمارے مرکزی شہر انبار میں جہور بن مرار اجری بظاہر ہمارے لشکر میں ایک سالار ہے، لیکن جہاں تک مجھے اس کے متعلق اطلاعات ملی ہیں کہ اندرونی طور پر وہ بھی ابو مسلم خراسانی ہی کا آدمی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب تک وہ اس کا اظہار نہیں کرتا ہم اس کے خلاف حرکت میں نہیں آئیں گے۔ ان دو قوتوں کے علاوہ تیسری قوت فرقہ راوندیہ کی ہے۔ یہ در حقیقت ایران اور خراسان کے جاہل لوگوں کا ایک گروہ ہے جو علاقہ راوندیہ میں رہتا ہے۔ یہ لوگ بھی ابو مسلم خراسانی سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقتصاد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ خراسان کے اندر ان کی بڑی طاقت اور جمعیت ہے، یہ بھی ابو مسلم خراسانی کے حق میں بول اٹھیں گے۔ ہمارا سالار ابو داؤد خالد بن ابراہیم جو اس وقت بلخ کا حاکم ہے، میری نسبت تم اسے بہتر جانتے ہو۔ جہاں تک مجھے خبریں دی گئی ہیں وہ بھی ابو مسلم خراسانی کا ہی آدمی ہے، وہ بھی ابو مسلم خراسانی کا ہی آدمی ہے۔ اس کے ساتھ جو نائب کی حیثیت سے عبد الجبار بن عبد الرحمن کام کر رہا ہے، اس سے متعلق بھی میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بھی ابو مسلم خراسانی کا آدمی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک موقع پر جب تمہیں شمال کی مہم پر روانہ کیا گیا تھا اور ابو داؤد خالد ابراہیم بھی تمہارے ساتھ تھا، تو اس نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، دشمن کے مقابلے میں تمہیں اکیلا چھوڑا تھا، اور ساتھ ہی جس قدر مال غنیمت ہاتھ لگا تھا وہ تمہارے حوالے کرنے کی بجائے سارا مال اس نے ابو مسلم خراسانی کے حوالے کر دیا تھا۔ میرے بھائی صفح کو اس نے چکمہ دے کر مطمئن کر دیا تھا، لیکن میں اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ ان قوتوں کے علاوہ علوی بھی ہمارے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ علویوں کو یہ دکھ اور صدمہ ہے کہ بنو امیہ کے خاتمے کے بعد بنو عباس کی خلافت کیوں قائم ہو گئی ہے۔ وہ خلافت کے بڑے متمنی اور بڑے گرویدہ ہیں، حالانکہ اگر وہ عقل و دانش سے کام لیتے تو خلافت سے متعلق سوچتے بھی نہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا اور ہمارے جد امجد عباس بن ابن مطلب کو پیشگوئی کے طور پر کہا تھا، چچا تمہاری اولاد میں خلافت ہوگی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ساری قوتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کو سامنے رکھتے ہوئے مطمئن ہو جانا چاہیے، لیکن علوی مطمئن نہیں ہوں گے۔ وہ خلافت کی بڑی چاہت رکھتے ہیں، اور جب ابو مسلم خراسانی کی وجہ سے مملکت کے اندر حالات کسی قدر خراب ہوں گے تو یاد رکھنا علوی بھی جگہ جگہ بغاوتیں کھڑی کرنے کے لیے اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلافت کا حق جتانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح خراسان میں ایک اور قوت کی ابتدا ہو چکی ہے، اور یہ حکیم مقنع ہے۔ اس کے متعلق جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں وہ یہ کہ وہ مرو کا باشندہ ہے۔ چونکہ بدشکل ہے اس لیے اس نے سونے کا ایک چہرہ بنا کر اپنے چہرے پر لگایا ہوا ہے۔ بڑا شعبدے باز ہے، جادو اور ایسے دوسرے علوم میں بڑی دسترس رکھتا ہے، اور وہ بھی ابو مسلم خراسانی کا ہمنوا ہے، اور لوگوں کو بڑی تیزی سے اپنے عقیدت مندوں میں شامل کرتا چلا جا رہا ہے۔ محمد بن اشت میرے بیٹے، اس کے علاوہ بھی بہت سی قوتیں ہیں جو ابو مسلم خراسانی کے قتل کے بعد ہمارے خلاف حرکت میں آ سکتی ہیں۔ محمد بن اشت مسکرایا اور کہنے لگا، جو حرکت میں آنا چاہتا ہے اسے آنے دیں، خداوند نے چاہا تو سب سے نمٹ لیں گے اور حالات کو بالکل پرسکون اور آسودہ بنا کر رکھ دیں گے۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابو مسلم خراسانی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں؟ ابو جعفر منصور نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اب تک جو میں منصوبہ بندی کر چکا ہوں اسے میں تمہارے ساتھیوں میں سے حرب بن قیس، شبیب بن رواح اور روح بن حاتم کے علاوہ عثمان بن نہیق کو بتا چکا ہوں۔ میں ہر صورت میں ابو مسلم خراسانی کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ انبار سے چلا گیا اور کسی نے اس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے اسے انبار میں بلایا گیا تھا، تو یاد رکھنا فی الفور وہ بغاوت کھڑی نہیں کرے گا، لیکن اندر ہی اندر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور آنے والے دور میں وہ یقیناً ہمارے لیے مسائل کھڑے کر سکتا ہے۔ مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ ابو جعفر منصور کے خاموش ہونے پر بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن اشت نے پوچھ لیا تھا، بیٹے اس وقت ابو مسلم خراسانی کا ایک لشکر انبار شہر سے باہر پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔
اسے شک ہو چکا تھا کہ ہم شاید اس کے خلاف حرکت میں آنا چاہتے ہیں، اسی بنا پر وہ اکیلا نہیں آیا، لشکر کو لے کر آیا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے منصور کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں محمد بن اشد بول اٹھا، کہنے لگا، اب آپ یہ چاہیں گے کہ ابو مسلم کا خاتمہ کیا جائے، اور ساتھ ہی آپ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ جب اس کا خاتمہ ہوگا تو جس لشکر کو وہ اپنے ساتھ لایا ہے وہ کہیں انبار شہر کے باہر کوئی بڑا ولولہ اور ہنگامہ نہ کھڑا کر دے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج رات ہی میں اپنے حصے کے ایک لشکر کو حرکت میں لاؤں گا، ابو مسلم کے اس لشکر کو جس نے شہر سے باہر قیام کر رکھا ہے سنبھالوں گا۔ اگر اس میں سے کسی نے بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی یا انبار کے نواح میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی تو کوئی ان میں سے زندہ بچ کر خراسان واپس نہیں جا سکے گا، اس کی میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں۔ باقی رہا ابو مسلم خراسانی، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ ابھی اسے بلائیں، اس کا خاتمہ کیے دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے خاتمے پر کون سا بڑا آتش فشاں پھٹتا ہے اور سرکشی اور بغاوت کا کتنا بڑا لاوا بہ اٹھتا ہے۔ آپ کل ابو مسلم خراسانی کو اپنے دربار میں بلائیے اور جو معاملہ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں۔ میں آج رات ہی لشکر کے ایک حصے کے ساتھ حرکت میں آؤں گا اور ابو مسلم کے اس لشکر پر نگاہ رکھوں گا جس نے انبار شہر سے باہر پڑاؤ کر رکھا ہے۔ میں دیکھوں گا کہ ابو مسلم خراسانی کے قاتل کی خبر سن کر وہ کیا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں۔ میرے تینوں ساتھی حرب بن قیس، شبیب بن روا اور روح بن حاتم آپ کے پاس رہیں گے۔ ابو جعفر منصور نے محمد بن اشد کی طرف توصیفی انداز میں دیکھتے ہوئے اس تجویز سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد محمد بن اشد اٹھ کر مستقر کی طرف چلا گیا تھا اور وہاں رات کے وقت لشکر کے ایک حصے کو علیحدہ کرتے ہوئے وہ انبار شہر سے باہر بالکل مستعد ہو گیا تھا۔ اگلے روز ابو جعفر منصور نے ابو مسلم خراسانی کو اپنے پاس بلایا۔ کہتے ہیں جب ابو مسلم خراسانی ابو جعفر منصور کے سامنے آ کھڑا ہوا تو ابو جعفر منصور تھوڑی دیر تک اسے اس انداز میں دیکھتا رہا کہ ابو مسلم خراسانی کو اس سے متعلق شک ہو گیا تھا۔ چنانچہ منصور بولا اور ابو مسلم کی ماضی کی حرکات کی شکایات کرنے لگا۔ اس کے بعد بقول مورخین منصور نے سلیمان بن کثیر کے قتل کا ذکر بھی کیا۔ اسی سلیمان بن کثیر کو محمد بن اشد کے باپ نے اپنا بھائی بنا رکھا تھا، اسی کو ابو مسلم خراسانی نے قتل کیا تھا اور اسی کو محمد بن اشد نے انتقام لیا تھا۔ اب ابو مسلم خراسانی کو مخاطب کرتے ہوئے منصور نے پوچھا، تو نے سلیمان بن کثیر کو کیوں قتل کیا؟ حالانکہ وہ اس وقت ہمارا خیرخواہ تھا جبکہ تو اس کام میں شریک بھی نہ ہوا تھا۔ ابو مسلم خراسانی اب خوشامدانہ اور عاجزانہ لہجے میں منت کرتا رہا، لیکن دم بدم منصور کے طیش و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ابو مسلم خراسانی کو یقین ہو گیا کہ آج اس کی خیر نہیں اور منصور اس کا خاتمہ کر کے رہے گا۔ اس کے بعد منصور غضبناک الفاظ کے ساتھ ابو مسلم خراسانی پر چڑھ دوڑا تھا۔ اب اس نے تالی بجائی۔ تالی کا بجنا تھا کہ عثمان بن نحیق، شبیب بن روا، حرب بن قیس، روح بن حاتم حرکت میں آئے اور منصور کے سامنے ابو مسلم کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابو مسلم خراسانی کے قتل کے تھوڑی ہی دیر بعد اس کے ساتھیوں میں سے کچھ جنہوں نے اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے باہر قیام کر رکھا تھا قصر کی طرف آئے اور ابو مسلم خراسانی کا پوچھا۔ چنانچہ منصور کے آدمیوں نے ابو مسلم کے ہمراہیوں کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ابو مسلم خراسانی اس وقت خلیفہ کی خدمت میں ہے۔ چنانچہ ابو مسلم خراسانی کے وہ ساتھی واپس چلے گئے۔ جب انہیں یہ خبر ہوئی کہ ابو مسلم خراسانی کچھ عرصے خلیفہ کے پاس ہی رہیں گے تو ابو مسلم خراسانی کا وہ لشکر جس نے انبار شہر سے باہر قیام کر رکھا تھا وہ بھی یہاں سے کوچ کر گیا۔ ان کے کوچ کرنے کے بعد محمد بن اشد بھی اپنے لشکر کے ساتھ واپس شہر میں آ گیا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ابو مسلم خراسانی کے قتل کے بعد پہلا شخص جو قصر میں داخل ہوا وہ عیسیٰ بن موسیٰ تھا اور اس نے قصر میں داخل ہو کر خلیفہ منصور سے ابو مسلم کے متعلق دریافت کیا کہ اب عیسیٰ بن موسیٰ کو ابو مسلم خراسانی کے قتل کا حال معلوم ہوا تو اس نے صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قصر سے نکل گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ بات منصور کو ناگوار گزری اور اس نے کہا کہ ابو مسلم سے زیادہ کوئی تمہارا دشمن نہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا شخص جو عیسیٰ بن موسیٰ کے بعد قصر میں داخل ہوا اور منصور سے ملاقات کرنا چاہی وہ جعفر بن حنظلہ تھا۔ یہ شخص ایک طرف سے ابو جعفر منصور کے ہم نواؤں میں سے تھا اور سالاروں میں سے یہ جعفر بن حنظلہ محمد بن اشد کو بڑا پسند کرتا تھا۔ جعفر بن حنظلہ جب منصور کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت اسے یہ خبر نہیں تھی کہ منصور نے ابو مسلم خراسانی کو قتل کرا دیا ہے۔ چنانچہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے ابو جعفر منصور نے حنظلہ سے ابو مسلم کے قتل کی نسبت مشورہ کیا۔ چنانچہ اس سوال کے جواب میں
जाफर बिन हंजला ने गुस्से और नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि उस अबू मुस्लिम को यकीनन कत्ल कर देना चाहिए, इसलिए कि वो किसी भी वक्त ममलिकत के लिए खतरा बन सकता है। जाफर बिन हंजला का यह जवाब सुनकर मंसूर मुस्कुराया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, खुदा तुझे जज़ाए खैर दे। इसके बाद अबू जाफर मंसूर ने जाफर बिन हंजला को मुखातिब करके अबू मुस्लिम की लाश की तरफ इशारा किया। जाफर बिन हंजला ने जब अबू मुस्लिम की लाश देखी तो अबू जाफर मंसूर को मुखातिब करके कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आज से आपकी खिलाफत शुमार की जाएगी। जाफर बिन हंजला का ये जवाब सुनकर मंसूर खुशकुन अंदाज में मुस्कुरा दिया। इस तरह अबू जाफर मंसूर के हाथों अबू मुस्लिम खुरासानी का खातिमा हुआ। मोहम्मद बिन अशद एक रोज अंबार के मुस्तकर के एक कमरे में बैठा हुआ था कि थोड़ी देर बाद मुस्तकर के उस कमरे में हरब बिन कैस, शबीब बिन रवा और रूह बिन हातिम दाखिल हुए। तीनों जब मोहम्मद बिन अशद के सामने आकर बैठ गए तब गुफ्तगू का आगाज रूह बिन हातिम ने किया और मोहम्मद बिन अशद को मुखातिब करके कहने लगा, हमारे भाई, क्या आपने हमें बुलाया है? जवाब में मोहम्मद बिन अशद ने बारी बारी एक गैर निगाह तीनों पर डाली, फिर कहने लगा, यकीनन मैंने तुम तीनों को बुलाया है। देखो, खलीफा ने चूंकि अबू मुस्लिम को यहाँ बुलाया हुआ था, इसकी वजह से इससे पहले अबू मुस्लिम की वजह से कुछ हालात भी खराब थे, जिसकी बिना पर मैं रुका हुआ था। अब अबू मुस्लिम का खातिमा हो चुका है, लिहाजा मैंने ये इरादा किया है कि अकलीमा और उसकी बहन इरम दोनों को मंजिल तक पहुंचाया जाए। इस सिलसिले में मैं अपनी माँ और बहन से भी बात कर चुका हूँ। एक मुहिम और एक काम पर जाने के लिए खलीफा से भी इजाज़त ले चुका हूँ। सारे हालात से अपने खालाजाद खाजिम बिन खुजैमा को भी आगाह कर चुका हूँ। मैं चाहता हूँ आज नहीं तो कल हम यहाँ से रुखसत हों। हमारी इस मुहिम और पेशकदमी का तरीक़ेकार वही होगा जो हमने जरजान से दजला की तरफ जाते हुए इख्तियार किया था। हरब बिन कैस, शबीब बिन रवा और रूह बिन हातिम तीनों ने मोहम्मद बिन अशद की इस तजवीज़ से इत्तिफाक किया था। कुछ देर वहाँ बैठकर वो अपनी मनसूबाबंदी पर गुफ्तगू करते रहे। इसके बाद ये तय पाया कि उसी रोज़ रात के वक्त वो अंबार से दरियाए दजला की बस्ती बहातिया की तरफ रवाना हो जाएंगे। चुनाचे आने वाली शब को चारों अंबार से निकले और अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए दरियाए दजला का रुख कर गए थे। अकलीमा का मामू हारिस बिन लबीद एक रोज़ अपनी बीवी नाबिका बिनते अकलमा, बशार बिन हारिस और बेटी खनसा बिनते हारिस के साथ बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि कमरे में हसीनो खूबसूरत अकलीमा दाखिल हुई और अपने मामू हारिस बिन लबीद की तरफ देखते हुए फिक्रमंदी में कहने लगी, मामू, इरम की हालत आज मुझे ज़्यादा ख़राब लगती है। उसकी हालत ने मुझे परेशान कर दिया है। मैंने उसे बहुत हौसला दिया है, अब भी देखें वो रो रही है। अकलीमा यहाँ तक कहने पाई थी कि उसको रुक जाना पड़ा, इसलिए कि फिक्रमंदी में हारिस बिन लबीद उठ खड़ा हुआ था। उसकी तरफ देखते हुए उसकी बीवी, बेटी और बेटा भी खड़े हो गए थे। सब उसके कमरे से निकलकर उस कमरे में दाखिल हुए जिसमें इरम को रखा गया था। हारिस बिन लबीद आगे बढ़कर इरम की मसहरी पर बैठ गया। उसके सर पर हाथ फेरा, पेशानी चूमी, फिर बड़ी अपनाइयत और शफकत में उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बच्ची, तेरी माँ का भाई और तेरा मामू अभी जिंदा है। खुदा के वास्ते मेरे सामने इस तरह ना रो। तेरी ये हालत मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं पहले ही तेरी बीमारी की वजह से टूट फूट चुका हूँ मेरी बच्ची। यहाँ तक कहते कहते हारिस बिन लबीद की आवाज़ रुक सी गई थी। जब वो खामोश हुआ तो इरम ने अपने आंसू पहुँचे, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगी, मामू, मैं अपनी हालत को बेहतर समझती हूँ। मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं समझती हूँ मेरी ज़िंदगी की कहानी ख़त्म होने वाली है। मेरी आपसे इल्तिजा है कि मेरे बाद मेरी छोटी बहन अकलीमा का ख्याल रखना। इरम के इन अल्फाज पर सब रोने लगे थे। अकलीमा की हालत बुरी हो गई थी। आगे बढ़कर उसने इरम को अपने साथ लिपटा लिया था। कुछ देर ऐसा ही समा रहा। आखिर दोनों बहनों ने अपने आप को संभाला। इस मौके पर अकलीमा अपना मुंह अपने मामू हारिस बिन लबीद के कान के पास ले गई और सरगोशी में कहने लगी, मामू, इरम के साथ कोई अच्छा वाक़या, कोई खुशकुन हादिसा ही पेश करते हैं जिसके बायस इसका ध्यान अपनी बीमारी से हटे। ऐसा करने से शायद इसकी हालत संभले। अकलीमा की इस तजवीज़ के जवाब में हारिस बिन लबीद मुंह से कुछ न बोला। अपनी आंखें उसने खुश्क करते हुए असबात में गर्दन हिलाई, फिर इरम को मुखातिब करके कहने लगा, इरम, मेरी बच्ची, तू जानती है जवानी के दौर में मैं मिस्र में भी रहा था। क्या मैं तुझे मिस्र के अबुल हौल से मुताल्लिक कोई तफसील न बताऊं? इरम ने चौंकने के अंदाज में अपने मामू हारिस बिन लबीद की तरफ देखा, फिर कहने लगी, मामू, आप मेरी कमजोरी को जानते हैं। अबुल हौल से मुताल्लिक मैं हमेशा तजस्सुस में रही हूँ। अगर आप उससे मुताल्लिक तफसील और अपने पेश आने वाले तजरीबात बताते हैं
تو اس سے یقیناً میرا اچھا وقت گزرے گا۔ انم کی اس گفتگو سے سارے ہی خوش ہو گئے تھے۔